کبیر کبیر تم کیا کرو سادھو اپنا شریر، پانچوں اندریاں وش کرو تم ہی داس کبیر۔ چینل کبیر وچار میں آپ کا سواگت ہے، خوش آمدید۔ اس چینل میں کبیر کے دوہوں کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کا نام ہے کبیر کے دوہے۔ آج اس سلسلے کا پہلا حصہ، پہلا ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ویلاگ کے اس سلسلے میں آپ بھگت کبیر کے دوہے اور ان کا آسان اردو ترجمہ سماعت فرمائیں گے۔ ہر ویلاگ میں ایک یا دو دوہے پیش کیے جائیں گے۔ اس طرح بھگت کبیر کے دوہوں کو سمجھنے اور سمجھانے اور ان دوہوں کی اہمیت سے واقف کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ اردو دان طبقے کے لیے اس ویلاگ میں کبیر کے دوہوں کی تشریح آسان اردو میں پیش کی جائے گی اور مشکل الفاظ کے معانی اردو میں بیان کیے جائیں گے۔ آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے، اس لیے اس میں بھگت کبیر کا مختصر تعارف اور ان کی شخصیت کے بارے میں ضروری قواعد فراہم کیے جائیں گے۔ آخر میں دوہے کی تعریف بیان کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ دوہا کسے کہتے ہیں۔ اب آئیے بھگت کبیر کے تعارف کی طرف۔ ان کا نام کیا تھا، ان کا دھرم کیا تھا، وہ کس زمانے کی شخصیت تھے اور ان کی زندگی کے بارے میں دیگر سوالوں کے جواب اس تعارف میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کبیر کو سنت کبیر، بھگت کبیر، سدگرو اور بابا کبیر الدین بھی کہا جاتا ہے۔ خود انہوں نے اپنی شاعری میں خود کو کبیر، کبیرہ، کبرا، کبیر داس، داس کبیر، کبیر داسا وغیرہ کہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا نام کبیر تھا۔ اسلام میں کبیر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ان کا یہ نام اس لیے تھا کہ ان کی پرورش ایک نو مسلم لاولد جوڑے نے کی تھی۔ یہ جوڑا مسلمان تھا، اس لیے انہوں نے اپنے بچے کا نام کبیر رکھ دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا نام کبیر داس تھا، یعنی کبیر یا اللہ کا بندہ، لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ وہ اپنے نام کے آگے داس انکساری کے لیے لگاتے تھے، جیسے اردو میں احقر، خاکسار، فدوی، ہچمدان وغیرہ لگا لیتے ہیں۔ کبیر کے ماتا پتا اسلام سے بہت زیادہ واقف نہیں تھے اور ان کے رشتہ دار ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی، اس لیے کبیر کی پرورش ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی۔ ان کا پیشہ کپڑا بننا تھا، یعنی وہ جولاہا تھے۔ وہ ہندو تھے یا مسلمان، اس بارے میں شردی والے سائیں بابا کی طرح یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی شاعری میں وہ ہندوؤں سے بھی مخاطب ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی، اور دونوں مذہبوں کی بعض باتوں پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ ان کی زندگی اور ان کی سوچ پر سوامی رامانند کی گہری چھاپ تھی۔ وہ خود کو سوامی رامانند کا چیلا یا ششک سمجھتے تھے۔ وہ بھکتی تحریک کے پرچارک تھے۔ بھکتی تحریک کے انترگت دیویوں دیوتاؤں کی پوجا کرنے کی آوشکتا نہیں ہوتی، بلکہ ان کو مانیتا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور دیوی دیوتاؤں کے بجائے ایک پرماتما سے لو لگانا ضروری ہوتا ہے۔ بھکتی تحریک میں ایشور کے نام کا سمرن کرنے اور ہر سمے بھگوان سے لو لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی بھگوان کو ہر سمے من میں یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دنیا داری سے اور دنیا کے عیش و عشرت سے پرہیز بھی کیا جاتا ہے۔ بھگت کبیر کو نہ یہ کہتے سنا کہ وہ ہندو ہیں اور نہ یہ کہتے سنا کہ وہ مسلمان ہیں۔ وہ کب پیدا ہوئے اور کب ان کا دیہانت ہوا، اس بارے میں بھی دو طرح کی روایتیں، اور یہ تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ 15ویں صدی کی ایک شخصیت ہیں اور 16ویں صدی کے کچھ حصے میں بھی وہ زندہ رہے تھے۔ کچھ اتہاس کاروں کا ماننا ہے کہ وہ 1398 عیسوی میں پیدا ہوئے اور کچھ کا خیال ہے کہ 1440 میں وہ پرگٹ ہوئے۔ زیادہ تر روایتوں میں ان کے گپت ہونے کا سال 1518 عیسوی بتایا گیا ہے، پرنتو کیول ایک روایت کے تحت وہ 1448 میں پرلوک سدھارے تھے۔ سکھ وکی ویب سائٹ نے کبیر کے پیدائش اور وفات کے دو سال درج کیے ہیں۔ ایک مادھیم کے تحت وہ 1398 میں پرکٹ ہوئے اور 1448 میں گپت ہوئے، اور دوسرے مادھیم کے انوسار وہ 1440 میں
संसार में आए और 1518 में परलोक सिधारे थे। यानी पहली वाली रिवायत के अनुसार उनका जीवन 50 साल का था और दूसरी तारीखों के मुताबिक उनकी उम्र 78 साल की थी। रेख्ता की वेबसाइट के मुताबिक वो 1440 में पैदा हुए और स्वामी युगलानंद के अनुसार वो 1398 में संसार में जाहिर हुए थे। सिख विकी के मुताबिक डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने एक ब्रिटिश स्कॉलर के हवाले से बयान किया है कि कबीर का देहांत 1448 ईस्वी में हुआ था। इस वेबसाइट में डॉक्टर हजारी प्रसाद के आगे त्रिवेदी लिखा है, जबकि मैंने खुद ये किताब पढ़ी है और मेरी याददाश्त के मुताबिक उनका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। बहरहाल सिख विकी वेबसाइट में संत कबीर के 2-2 साल हाय पैदाइश व वफ़ात दर्ज किए गए हैं। एक और वेबसाइट विकिपीडिया के मुतल्लिका हिस्से के इमेज में आप देख सकते हैं कि इसमें उनका साल पैदाइश 1398 ईस्वी लिखा है और साल वफ़ात 1518 ईस्वी दर्ज है। इस तरह जो ये कहा जाता है कि कबीर 120 वर्ष जीवित रहे, इसकी भी पुष्टि हो जाती है। अच्छा, स्वामी श्री युगलानंद की किताब कबीर दोहावली में लिखा है कि वो 1398 में प्रकट हुए थे। किताब कबीर दोहावली लाहौर से शाये हुई थी। ये किताब कब छपी थी, किताब में इसका साल नहीं लिखा गया है, लेकिन किताब की कीमत 4 आने लिखी है, जिससे जाहिर होता है कि ये किताब 1950 या 1960 की दहाई में छपी थी, क्योंकि आना सिस्टम 1960 की दहाई में ख़त्म हो गया था। फ़ोटो में आप कबीर दोहावली का मुतल्लिका सफ़ा देख सकते हैं, यानी सफ़ा नंबर 5, जिसमें सुर्ख निशान के ऊपर वाली लाइन में लिखा है कि वो 1398 ईस्वी में ज़ाहिर हुए थे और उन्होंने कब पर्दा फरमाया था, इस बाबत मुसन्निफ़ ने कुछ नहीं लिखा। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा मोतबर हवाला डॉक्टर जमील जालिबी की तहक़ीक़ी किताब तारीख़ अदब उर्दू का है। इसकी पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 43 पर जो संत कबीर का ज़िक्र किया गया है, इस सफ़े का फ़ोटो आप देख सकते हैं और सफ़े पर लाल निशान के ऊपर वाले अल्फाज में कबीर का साल वफ़ात 1518 ईस्वी दर्ज किया गया है, लेकिन इस किताब में कबीर का साल पैदाइश दर्ज नहीं किया गया है। यानी स्वामी श्री युगलानंद ने कबीर का साल पैदाइश लिखा है और डॉक्टर जमील जालिबी ने साल वफ़ात लिखा है और विकिपीडिया ने यही दोनों साल दर्ज किए हैं। अच्छा, सिख विकी वेबसाइट में डॉक्टर हजारी प्रसाद के हवाले से जो कबीर का साल वफ़ात 1448 दिया गया है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाबा गुरु नानक जो 1469 ईस्वी में पैदा हुए थे, वो भी संत कबीर से मिले थे। तो अगर कबीर का इंतकाल 1448 में ही हो गया था, तो ये मानना पड़ेगा कि बाबा गुरु नानक संत कबीर से कभी नहीं मिले थे। डॉक्टर जमील जालिबी ने किताब तारीख़ अदब उर्दू की पहली जिल्द के सफ़ा 47 पर जो लिखा है, आप फ़ोटो में देख सकते हैं कि बाबा गुरु नानक की संत कबीर से मुलाकात 1496 ईस्वी में हुई थी। इसलिए डॉक्टर जमील जालिबी का दिया हुआ कबीर का साल वफ़ात 1518 दुरुस्त मालूम होता है। जैसा कि पहले भी बयान हुआ है कि कबीर की परवरिश एक नौ मुस्लिम जोड़े ने की थी, इसलिए उन्होंने मुसलमान होने के नाते अपने बच्चे का नाम कबीर रखा। स्वामी रामानंद के पैरोकार होने की वजह से वो भक्ति तहरीक के प्रचारक बने। बाद में कबीर के मसलक को कबीर पंथ कहा गया और कबीर के बाद के ज़मानों में कई मुसलमान और हिंदुओं पर कबीर पंथी होने का शुबा है, जिनमें मुग़ल बादशाह अकबर आज़म भी शामिल हैं। अकबर आज़म का दीन इलाही भी कबीर के असरात की वजह से बना था। इसके अलावा उर्दू के सबसे बड़े शायर खुदाए सुखन मीर तक़ी मीर पर भी ये शुबा है कि वो कबीर पंथी थे। इनके अलावा भी चंद और तारीख़ी शख्सियात पर भी कबीर पंथी होने का शुबा किया जाता है। जब 1518 ईस्वी में कबीर का देहांत हुआ तो मुसलमानों और हिंदुओं में ये विवाद पैदा हो गया कि उनका क्रियाक्रम कैसे किया जाए। हिंदू उनकी चिता जलाना चाहते थे
اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ وہ مسلمان تھے کیونکہ ان کا نام کبیر تھا، اس لیے ان کا کریا کرم اسلامی پرمپرا کے انوسار کیا جائے، یعنی اسلام کے مطابق ان کی تدفین کی جائے۔ جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو سوامی شری یوگلانند کی کتاب کبیر دوہاولی کے انوسار ایک چمتکار ہوا، اور جو چادر ان کے شریر پر رکھی ہوئی تھی اس چادر کے نیچے سے ان کا شریر گپت ہو گیا، اور سوئم سنت کبیر نے لوگوں پر ظاہر ہو کر کہا، ذرا چادر الٹ کر دیکھو لاش کہاں ہے۔ جب چادر کو الٹ کر دیکھا گیا تو لاش کو غائب پایا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ وہاں لاش کی جگہ پھول رکھے تھے۔ کہا گیا ان پھولوں کا کیا کیا جائے؟ فرمایا ان کو آپس میں تقسیم کر لو اور اپنے اپنے دین کے مطابق کریا کرم کرو۔ پھول تقسیم ہو گئے، ہندوؤں نے ان کو جلایا اور مسلمانوں نے ان کی تدفین کر دی۔ اس لیے ایک ہی جگہ پر ان کا مزار بھی ہے اور سمادھی بھی۔ یہ مزار اور سمادھی مگہر نامی گاؤں میں ہے جو آج کل کے ضلع کبیر نگر میں ہے۔ مگہر کے پاس جو بڑا اور مشہور شہر ہے وہ یوپی کا شہر گورکھپور ہے۔ مگہر میں مزار شریف اور سمادھی مندر کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ بڑی عمارت سمادھی مندر کی ہے اور چھوٹی عمارت مزار شریف کی ہے، اور دونوں کا رنگ سفید ہے۔ اس طرح وہ ایک واحد ہستی ہیں جن کا مزار بھی ہے اور سمادھی بھی، اور دونوں ایک ہی جگہ ہیں۔ مگہر میں کبیر کے سمادھی مندر میں مین انٹرنس پر لکھا ہے، ستگرو کبیر سمادھی مندر مگہر دھام۔ یہ ان کے مرکزی مین انٹرنس پر لکھا ہے، ان کی سمادھی کے مین انٹرنس پر یہ لکھا ہے، اور اس کے برابر میں کبیر کے مزار کے داخلی دروازے پر لکھا ہے مزار شریف، اور نیچے لکھا ہے مزار کبیر صاحب۔ اس کے نیچے لکھا ہے بابا کبیر الدین شاہ قدس سرہ۔ لیکن سوامی شری یوگلانند مہاراج نے جو یہ پھولوں والی کہانی بیان کی ہے، اس کی تصدیق کسی معتبر حوالے سے نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس پر وشواس کرنا مشکل ہے، کنتو اس ایک کتھا کے علاوہ اور کوئی روایت دستیاب بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک ہی جگہ اور ایک ہی ہستی کی سمادھی اور مزار بننا اس کہانی کے ماتحت تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن پھر بھی سچ پوچھو تو اس کہانی کو ماننا مشکل ہے۔ یہ تھا بھگت کبیر کا تعارف اور اب ہم کبیر کے دوہوں کی طرف آتے ہیں۔ دوہا اردو ادب میں ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں کیول 2 لائنوں یا مصرعوں میں ایک مکمل مضمون بیان کیا جاتا ہے، اور دونوں مصرعے ہم قافیہ بھی ہوتے ہیں۔ گیت کی طرح دوہا بھی ایسی صنف سخن ہے جس میں ہندی شبدوں کا بھرپور اپیوگ سویکار کر لیا جاتا ہے۔ دوہے کو دوہرا اور دوہڑا بھی کہتے ہیں۔ ہندی میں دوہے کی بہر 24 ماتراؤں کی ہوتی ہے۔ پہلی پنکتی میں یا مصرعے میں 11 ماترائیں ہوتی ہیں اور دوسرے مصرعے میں 13 ماترائیں ہوتی ہیں، پرنتو دونوں پنکتیوں میں 12 ماترائیں رکھنے کی انومتی بھی ہوتی ہے۔ یہ تھا بھگت کبیر کا پریچے اور دوہوں کی تعریف۔ اگلے تمام ویڈیوز میں آپ ہر ویڈیو میں بھگت کبیر کا ایک دوہا یا ایک سے زیادہ دوہے آپ سنیں گے اور ان کی انٹرپریٹیشن پیش کی جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ توجہ سے ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے میں آپ کا آبھاری ہوں۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دھنیہ واد، پھر ملیں گے۔